بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا چلنے کی وجہ سے مٹی زمین سے اٹھ کر میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی، مگر میں موسم کی پرواہ کیے بغیر مسلسل لکڑیاں چننے میں مصروف تھا۔ میرے باقی دوست بھی اسی کام میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ رات کے سائے جلد ہی سورج کی روشنی کو اپنی لپیٹ میں لینے والے تھے، اور ہم سب دوستوں کو رات ہونے سے پہلے لکڑیاں چن کر اپنے کیمپ میں لے کر جانا تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کی غرض سے جنگل آیا ہوا تھا۔ میرے دوستوں کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا، تو میں بھی اسی شوق میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کو انکار نہ کر پایا تھا۔ اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے والدین سے بڑی مشکل کے بعد اجازت لی تھی، جس میں سب سے بڑا ہاتھ میرے دوستوں کا تھا۔ انہوں نے ہی میرے والدین کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ ہم لوگ شکار سے جلد واپس لوٹ آئیں گے، مگر جنگل میں آ کر ہم شکار کی غرض سے اس قدر لطف اندوز ہو چکے تھے کہ دوبارہ جلد واپس جانے کا ارادہ سب نے ترک کر دیا تھا، اور میرے لیے تو یہ سب سونے پر سہاگا تھا، کیونکہ میرا شکار میں بہت دل لگتا تھا۔ میرے دوست جنگل کے قریب والے حصے سے ہی لکڑیاں چن کر اکٹھی کر رہے تھے، مگر میں زیادہ لکڑیاں چننے کی غرض سے جنگل کے اندر کی جانب چلا گیا۔ میں نے وہاں پر ایک بہت بڑا درخت دیکھا جو کہ بالکل سوکھا ہوا تھا۔ میرے تو دل کی مراد بھر آئی تھی، کیونکہ وہاں پر سوکھی لکڑیوں کا ایک بہت بڑا حصہ موجود تھا۔ میں نے جیسے ہی وہاں پڑی ہوئی لکڑیوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میری روح کانپ گئی۔ میں جیسے ہی لکڑیوں کو ہاتھ لگاتا تو وہ مجھ سے دور ہو جاتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی طاقت ان لکڑیوں کو مجھ سے دور کر رہی ہو، مگر میں ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر ان لکڑیوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگ گیا۔ مگر اس وقت میرا دل دہل گیا جب ایک لکڑی ہوا میں حائل ہو کر میرے چہرے کی جانب آ کر زور سے لگی۔ لکڑی اس شدت سے لگی کہ میں نے بے ساختہ اپنے چہرے کو پکڑ لیا، لیکن جب میں نے اپنا ہاتھ چہرے سے ہٹایا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ میرے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان تمام لکڑیوں کا جو کہ سوکھی ہوئی زمین پر پڑی تھی، ان کا ایک لمبا سایہ بن گیا جو کہ میری جانب بڑھنے لگا۔ میں نے اپنی جمع کی ہوئی تمام لکڑیوں کو وہاں پر پھینکا اور وہاں سے بھاگنے والی کی۔ میں اندھا دھند بھاگتا ہی جا رہا تھا کہ اچانک سے میں زمین پر زور سے گرا۔ جب میں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو میں جنگل سے باہر نکل آیا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں کے قریب پڑے ہوئے سرخ پتھر کو دیکھا جس کی ٹھوکر سے میں زمین پر گرا تھا۔ اس پتھر پر نصب تختی کو دیکھ کر میری جان نکل گئی، اور اس پر جو تحریر لکھی ہوئی تھی اس کو پڑھنے کے بعد میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ میں ٹرانس کی کیفیت میں اس تختی کو دیکھتا چلا گیا، کیونکہ اس پر بڑے لفظوں میں لکھا ہوا تھا کہ جنگل کے اندر کی جانب جانا منع ہے، اور جو اس جگہ پر جائے گا وہ اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ مگر میں حیران تھا کہ جب میں لکڑیاں چننے کی غرض سے جنگل کے اندر کی جانب جا رہا تھا تو یہ تختی مجھے نظر کیوں نہیں آئی۔ یہ تختی بالکل اسی جگہ پر لگی ہوئی تھی جہاں سے میں جنگل کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پتھر سے اٹھ کر اپنے کیمپ کی جانب جاتا، ایک زوردار چیخ نے میرا احاطہ کیا۔ چیخ اس قدر دہلا دینے والی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ مگر جب کچھ دیر پہلے والا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا تو میں نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کیمپ کی جانب جاتا، میں نے اپنے دوستوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے مجھے زمین پر برے انداز میں گرے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ایک دوست نے جلدی سے بڑھ کر میرے چہرے پر رومال رکھا، کیونکہ میرے چہرے سے خون بہہ کر میری گردن پر جم چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ میں نے انہیں گول مول سا جواب دے کر ٹال دیا۔ پھر وہ سب مجھے سہارا دیتے ہوئے کیمپ کی جانب لے گئے، کیونکہ پتھر سے چوٹ لگنے کی وجہ سے میرے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اپنے پاؤں پر وزن ڈالنا مجھ سے محال ہو رہا تھا۔ میں اپنے دوستوں کا سہارا لیتے ہوئے جیسے ہی کیمپ میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ سب بہت ساری لکڑیاں جمع کر چکے تھے جن کی مدد سے ہم ایک ہفتے تک جنگل میں مزید رہ سکتے تھے۔ بہت ساری لکڑیوں کو جمع دیکھ کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار بھوننے میں لگ گیا، جو کہ ہم سب نے بڑی محنت کے بعد حاصل کیا تھا۔ جب شکار اچھے طریقے سے پک گیا تو میں سب دوستوں میں پکے ہوئے گوشت کو تقسیم کر کے اپنا حصہ لے کر ایک طرف بیٹھ گیا، مگر میں نے جیسے ہی گوشت کو کھانے کے لیے ہاتھ لگایا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ میری پلیٹ میں پڑا ہوا گوشت آہستہ آہستہ کر کے ہوا میں حائل ہوتا اور پھر ختم ہو جاتا۔ میں اس منظر کو جمود کی کیفیت میں دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے دوستوں کی جانب نظر دوڑائی تو وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا گوشت میری پلیٹ میں سے ختم ہو گیا۔ اچانک سے ایک دوست کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے تمام دوستوں کو میری جانب متوجہ کیا اور کہا کہ اس کی پلیٹ اتنی جلدی ختم ہو گئی، لگتا ہے اس اکیلے نے نہیں بلکہ 2 لوگوں نے کھانا کھایا ہو۔ اس کی بات سن کر میرا حلق خشک ہو گیا۔ وہ سب میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، مگر ان کی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میری جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ سب دوبارہ سے خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے اور میں بھوک کے مارے اپنی پلیٹ کو تکتا رہ گیا جو کہ بالکل خالی پڑی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں نے ایک سائے کو درخت کے پاس جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سایہ ہاتھ لہرا کر مجھے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا اور میں بھی ٹرانس کی کیفیت میں اس سائے کی جانب چل پڑا۔ مگر میں جیسے ہی وہاں پر پہنچا میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں پر کوئی بھی سایہ موجود نہ تھا اور پھر اچانک سے مجھے سروں کی تال سے بکھرتی ہوئی دھن سنائی دی تھی۔ میں اس آواز کے تعاقب میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر مجھے ایک بہت بڑے سے درخت کے پاس وہی سایہ دوبارہ سے دکھائی دیا۔ میرے قدموں کے نیچے آنے والے سوکھے پتوں کی چرمڑاہٹ سے ماحول میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا، مگر میں کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس بڑے درخت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں جیسے ہی وہاں پر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا جو کہ میری جانب پیٹھ کیے کھڑی تھی۔ میں اس کو پکار کر اپنی جانب متوجہ کرنے لگا، مگر وہ مڑ کر میری جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے جیسے ہی اس کی جانب قدم بڑھائے تو میرا پورا جسم ہوا میں حائل ہو گیا۔ خوف کے مارے میں چیخنے لگا۔ اچانک سے وہ لڑکی میری جانب مڑی تو اس کی شکل دیکھ کر میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ دوستوں کی آواز سے کھلی۔ جب میں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو میں کیمپ میں موجود تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ میری نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے بولے کہ ہم تمہیں جنگل کے اندرونی حصے سے اٹھا کر لائے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم سب اپنی خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ جب ہم نے تمہیں نہ پایا تو تمہاری تلاش میں نکل پڑے، اور تمہاری چیخ سننے کے بعد جب ہم تمہارے پاس پہنچے تو تم بڑے درخت کے پاس بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ان سب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس جنگل سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ جب سے تم ہمارے ساتھ جنگل میں آئے ہو کچھ نہ کچھ تمہارے ساتھ برا ہی ہو رہا ہے۔ ہم نے تمہارے والدین سے وعدہ کیا تھا کہ جلد واپس لوٹ آئیں گے، مگر اپنی شکار کی غرض سے ہم یہاں پر رکے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ تمہارے والدین ہم سے جواب طلبی کریں گے۔ مگر میرا دھیان اپنے دوستوں کی باتوں کی طرف نہ تھا، میرا دھیان تو اس لڑکی میں تھا جو کہ اس بڑے درخت کے پاس موجود تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا وہ انتہائی بد شکل تھی۔ اس کے لمبے دانت ہونٹوں سے ہوتے ہوئے باہر آ رہے تھے اور وہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں اس منظر کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دوست نے مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں تمہارا دماغ کہاں غائب ہے، ہم سب اس جنگل کو چھوڑ کر جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ مجھے اپنے دوستوں کا فیصلہ درست لگا، کیونکہ میرا دل بھی اس جنگل سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ ہم سب اپنا سامان سمیٹنے لگے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی تھوڑے سے وقت کے لیے بھی جنگل میں نہیں رکنا چاہ رہا تھا۔ ہم سب جیسے ہی سامان اٹھا کر گاڑی کی جانب بڑھنے لگے، اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی۔ ہوا سے زمین پر پڑی ہوئی مٹی اڑ کر ہماری آنکھوں میں جا رہی تھی۔ ہم سب کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مٹی اس قدر تیز تھی کہ ہم ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اچانک مجھے اپنے کان کے پاس سرگوشی سنائی دی۔ وہ سرگوشی سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہ اسی لڑکی کی آواز تھی جس کو میں نے بڑے درخت کے نیچے دیکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ جانے سے روک رہی تھی۔ اس کا انداز اس قدر بھیانک تھا کہ مجھے اپنے حلق میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اچانک سے ہوا رک گئی اور ہم سب گاڑی کی جانب چلے گئے۔ جب ہم سب گاڑی میں بیٹھ گئے تو میں نے اچانک سے بیک ویو مرر کی جانب دیکھا۔ مرر کا منظر دیکھ کر میں نے بے ساختہ اپنے دوست کا ہاتھ تھاما، کیونکہ اس لڑکی کا بھیانک چہرہ مجھے شیشے میں نظر آ رہا تھا اور وہ سر ہلا کر مجھے جانے سے منع کر رہی تھی۔ میرے دوست نے میری جانب دیکھا تو کہا کہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں پیلا پڑ رہا ہے؟ میں اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر اپنی آنکھوں کا زاویہ بدل گیا۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہم سب دوست اپنی منزل کو پہنچ گئے تھے۔ میرے دوست مجھے گھر پر ڈراپ کرنے کے بعد چلے گئے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ پورا گھر ویران پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے اپنے والدین کو آوازیں لگائیں، مگر کسی نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ میں نے حیرانی کے عالم میں تمام کمرے چیک کیے، مگر مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اچانک سے مجھے اپنے کانوں کے پاس ایک سرگوشی سنائی دی۔
वो सरगोशी सुनकर मेरी रूह लरस गई। वो सरगोशियाँ उसी लड़की की थी। उसी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ इस घर में आ गई हूँ, अब तुम चाह कर भी मुझसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हो। जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जंगल में मेरे पास रह जाओ तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगी, और अगर तुमने मुझे यहाँ से भेजने की कोशिश की तो तुम कभी भी अपने वालिदैन की शक्ल नहीं देख पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें सुन नहीं रहे हैं? वो इस घर में ही मौजूद हैं, मगर मैंने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाला हुआ है। इसीलिए अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो खुश रहोगे, वरना मैं तुम्हें तकलीफ दूंगी और तुम्हारे वालिदैन को भी मार डालूंगी। उसने भयानक अंदाज में हंसते हुए कहा कि तुम मुझे जंगल में छोड़कर आ गए थे ना। मैंने तुम्हें वहां पर रोकने की बहुत कोशिश की, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब तुम खुद अपने साथ होने वाली ज्यादती के जिम्मेदार हो। मैं उस सरगोशी को ट्रांस की कैफियत में सुन रहा था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अचानक से मेरे जिस्म को झटका लगा और मैंने अपने वालिदैन को आते हुए देखा। वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। जब उन्होंने मेरी जानिब देखा तो खुशी के आलम में मेरी तरफ बढ़े और फिर खफगी से बोले कि तुमने हमारे साथ जल्द आने का वादा किया था, मगर इतनी देर के बाद घर वापस आ रहे हो। मैं सरगोशी के ट्रांस में इस कदर मुब्तला था कि उनकी किसी बात का जवाब ना दे पाया। फिर उन्होंने मेरी थकावट का ख्याल करते हुए मुझे कमरे में आराम करने का कहा। मैं जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे पूरे कमरे का हुलिया बदला हुआ था। कुछ चीज़ें ज़मीन पर बिखरी हुई थीं और बाकी हवा में हायल थी। और फिर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब हवा में हायल चीज़ें एक एक करके मेरी जानिब आ रही थीं। अब मैं उनसे बचाव की कोशिश कर रहा था। अचानक से मुझे अपने कान के पास सरगोशी सुनाई दी कि तुमने कमरे में आने में इतनी देर क्यों करती। और फिर धमकी भरे अंदाज में कहा गया कि अगर आइंदा के बाद तुम कमरे में देर से आए तो फिर तुम्हारा बुरा हशर होगा। मैं इस सब से इस कदर तंग आ चुका था कि मैंने चीखते हुए कहा कि तुम आखिर कौन हो जो इस तरह मेरे पीछे ही पड़ गई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने उससे कहा कि तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती हो? यूं सरगोशी के अंदाज में मेरे कमरे में मौजूद होकर भी तुम मुझे नजर क्यों नहीं आती? मैंने कहा कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ, वरना मेरे कमरे से दफा हो जाओ। उसने शीशे की पड़ी हुई बोतल मेरी जानिब इस कदर जोर से उछाली कि वो सीधा मेरे माथे में आकर लगी। शीशे की बोतल लगने की वजह से मेरे माथे से खून बहने लगा। उसने कहा कि मेरे साथ आइंदा इस अंदाज में बात मत करना, वरना मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हशर करूंगी। उसकी आवाज़ इस कदर भयानक थी कि मैं सहम गया। उसने कहा कि तुम्हें बहुत ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं, तो फिर सुनो, मैं एक जिन जाती हूँ। मैं अपने माथे पर हाथ रखे उसकी हर एक बात को सुन रहा था। और मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है और मैं अब बाकी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे प्यारों को तुमसे दूर कर दूंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे अपने हलक में सुइयां चुभती महसूस हुई। इससे पहले कि वो मज़ीद मुझे कुछ कहती, मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उसको हेवले की शक्ल में खिड़की से बाहर जाते हुए देखा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अम्मी को खड़े पाया। जब उन्होंने मेरे चेहरे की जानिब देखा तो परेशानी के आलम में मुझे फौरी तौर पर पलंग पर बिठा दिया। मैंने जैसे ही अम्मी की मौजूदगी को भांपते हुए कमरे का जायज़ा लिया तो हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। हर चीज़ को अपनी जगह पर मौजूद पाकर मेरी अटकी हुई सांस बहाल हुई। और फिर अम्मी मतलूबा दराज से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मेरे माथे पर पट्टी करने लगी। उन्होंने कहा कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी है? मैंने बौखला कर उनकी जानिब देखा, मगर मेरे पास उनकी किसी बात का जवाब ना था। मगर उनको अपनी जानिब मतवज्जा देखकर मैंने उनसे कहा कि मैं बेध्यानी में शीशे की जानिब जा रहा था कि अचानक से उसके साथ टकराव हुआ और ये सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा कि अपना ख्याल रखा करो, जंगल में कई रातें गुजारने की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है तुमने जंगल में सही से नींद मुकम्मल नहीं की, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम जल्दी से फ्रेश होकर सो जाओ। मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। कुछ देर अम्मी मेरे पास रुकी और फिर चली गई। मैंने अम्मी को जाते हुए देखा तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जैसे ही पलंग पर आकर सोने की गर्ज से लेटने लगा तो मैंने उस जिन जाति को पलंग पर बैठे हुए देखा। वो मुझे खूबसूरती का शाहकार लग रही थी। उसने कहा कि तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ही नज़र आ सकती हूँ। और फिर उसने एक हुक्म मेरे सामने जारी कर दिया, जिसको सुनने के बाद मेरी रूह कांप गई। उसने कहा कि तुम थके हुए हो तो आकर मेरी गोद में सर रख लो ताकि तुम्हें सुकून की नींद मैसर हो सके। उसकी बात सुनने के बाद मेरा सांस हलक में अटक कर रह गया।
کیونکہ ایک جن زادی کی گود میں سونا ایک انسان کے لیے آہت پہاڑ کو سر کرنے کے برابر ہے۔ جب اس نے مجھے سوچوں میں ڈوبے ہوئے دیکھا تو ایک جھٹکے سے مجھے اپنی گود میں لٹا لیا۔ مجھے اس کی گود میں بیٹھ کر کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے لیے یہی کراہیت کی بات تھی کہ میں ایک انسان ہو کر جن زادی کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، مگر اس کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کی گود میں لیٹ کر میری آنکھوں میں بچی ہوئی نیند بھی غائب ہو گئی، مگر پھر کچھ دیر بعد مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ امی کے چیخنے کی وجہ سے کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور جب میں نے اپنے دروازے کی جانب دیکھا تو امی کو گرے ہوئے پایا۔ میں ایک جست میں ان کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے پاؤں کو پکڑ کر درد کی شدت سے کرا رہی تھیں۔ میں ان سے گرنے کی وجہ دریافت کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ اچانک سے میرا پاؤں پھسلا اور میں گر گئی۔ مجھے کمرے میں اچانک سے کسی تیسرے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ جن زادی امی کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو امی کے پیچھے کھڑا ہوا پا کر میری روح لرز گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں جلدی سے امی کو باہر کی جانب لے گیا۔ جب ابو نے امی کو اس حالت میں دیکھا تو جلدی سے دوڑ کر آئے۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے میں اپنی گاڑی کی چابی لینے جاتا، ابو امی کو لے جا کر اپنی گاڑی میں بٹھانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں ان کی اس جلدی پر حیران ہو کر رہ گیا کہ وہ مجھے بنا کچھ بتائے ہی امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے گئے تھے۔ مجھے اس بات کے بارے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ میں اسی اثنا میں کمرے میں داخل ہوا تو اس جن زادی کو پلنگ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے، تو اس نے بھیانک انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ تمہاری ماں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھ سے پہلے تمہارے کمرے میں داخل ہو۔ اب سے صرف میرا تم پر حق ہے۔ کوئی دوسرا اگر تم پر حق جتائے گا تو میں اس کا یہی حال کروں گی۔ اس کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس جن زادی سے کس طرح چھٹکارا حاصل کروں۔ اسی اثنا میں وہ جن زادی اپنے منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ جب میں نے اس کی آواز پر غور کیا تو وہ ہندی زبان میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک شک کا گمان ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ہندو ہو؟ تو وہ ہنستے ہوئے بولی کہ میں ایک ہندو جن زادی ہوں جس کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے ہندو ہونے کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے میرے سامنے انوکھی فرمائش کر ڈالی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا تمہارے ساتھ ایک مضبوط رشتہ بن جائے۔ اپنی جنات کی دنیا کو چھوڑنے کے لیے مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنا ہوگی، ورنہ وہ جنات مجھے کبھی بھی اس دنیا میں نہیں آنے دیں گے۔ مجھے تم سے اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جس طرح تم نے میری اس درخت سے جان چھڑوائی ہے، میں تمہارے اس احسان کے بدلے میں ساری زندگی کے لیے تمہاری محبت میں گرفتار ہو کر رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے ایک عالم بڈھے نے اس درخت پر باندھ رکھا تھا، لیکن جب تم نے اس درخت کی لکڑیوں کو وہاں سے ہٹایا تو مجھے آزادی مل گئی، اور میری اس آزادی کا تمام صلہ تم کو جاتا ہے، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے اس درخت میں پھنس کر رہ جاتی۔ اس کی باتیں سننے کے بعد مجھے اپنی بے وقوفی کا اچھے طریقے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ مصیبت میں نے خود مول لی تھی۔ وہ دوبارہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ جلدی سے نکاح کر لو۔ میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا اور وہ مجھ سے نکاح کر کے میری ساری زندگی کو برباد کرنا چاہتی تھی۔ تو میں نے اس کے سامنے شرط رکھ دی کہ جب تک تم مسلمان نہیں ہوگی میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گا، کیونکہ تم ایک ہندو جنزاتی ہو۔ اس نے بھیانک انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ بس تم نے میرے سامنے اتنی سی شرط رکھی ہے، سمجھو تم نے شرط رکھی ہے، میں نے مان لی۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا، میں ابھی اسی وقت مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ میں نے تو یہ بات اس لیے رکھی تھی کہ وہ ہندو جنزادی ہونے کی وجہ سے کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگی اور یوں مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے گا، مگر میں نے تو ایک اور مصیبت اپنے گلے میں ڈال لی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، اچانک سے وہ غائب ہو گئی۔ اس کو غائب ہوتا دیکھ کر اچانک سے میرے ذہن میں امی کا خیال آیا۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ابو امی کے پاس بیٹھے ان کے پاؤں کو صوفے کے کشن پر رکھ رہے تھے۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو ابو مجھے سرزنش کرنے لگے کہ تمہاری ماں کو اتنے برے طریقے سے چوٹ لگی ہے اور تم میرے پیچھے آنے کے بجائے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ میں تو تمہاری امی کی پریشانی کی وجہ سے جلدی نکل گیا تھا، مگر تم نے تو پیچھے مڑ کر پوچھنا مناسب ہی نہ سمجھا۔ میں ابو کی باتیں سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ امی کے منع کرنے پر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر میں امی کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ ان کی جانب سے سب ٹھیک ہونے کا اندیہ دیکھ کر میں نے سکھ کی سانس لی۔ اچانک سے دروازے پر گھنٹی بجی۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بزرگ کو کھڑے پایا۔ وہ میری جانب حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے، پھر اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا سر گول گول ہلانے لگے۔
اور پھر تیز آواز میں بولے کہ خود کو بچا لے ورنہ تو برباد ہو جائے گا۔ مجھے ان کی باتوں کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں دروازے سے چلتا کرتا، مجھے ابو کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا کہ عالم صاحب کو جلدی سے اندر لے کر آؤ۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو پورے گھر کو مشکوک انداز میں دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کو آج سے پہلے کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ابو سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابو سے ملنے کے بعد ایک بات کہی جسے سن کر میری روح کانپ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر پر ایک جن زادی کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ انہوں نے میرے ابو سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے گھر پر نہیں رک سکتا ہوں، میں تو تم سے ملنے کے لیے آیا تھا، مگر میرا یہاں پر رکنا محال ہو رہا ہے کیونکہ وہ جن زادی انتہائی خطرناک ہے اور کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی کو کوئی چوٹ لگی ہے؟ یہ چوٹ بھی اسی کی وجہ سے لگی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، اچانک سے ان کی آواز بند ہو گئی۔ جب میں نے ان کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کی جانب دیکھا تو ان کے قریب جن زادی کھڑی ہوئی تھی جس نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی تھی مگر ان کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ ابو ان کی یہ کیفیت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں جن زادی کی تمام حرکات کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عالم صاحب کو کوئی اور نقصان پہنچاتی، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے اس جن زادی کے ہاتھ جلنے لگے۔ اس نے عالم صاحب کا منہ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس جن زادی سے چھٹکارا حاصل کیا تو وہ فوری طور پر دروازے کی جانب لپکے۔ ابو ان کو پکارتے رہ گئے مگر انہوں نے ایک بھی نہ سنی۔ ابو مجھے کافی پریشان دکھائی دیے۔ جب میں نے اس جن زادی کی طرف دیکھا تو وہ طنزیہ ہنس رہی تھی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر میرے دل میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے عالم صاحب کے پاس جانے کا ارادہ کیا مگر جن زادی کے ہوتے ہوئے میں ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اچانک سے میں نے جن زادی کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا تو فوری طور پر دروازے کی جانب لپکا۔ ابو مجھے آواز دیتے رہے مگر میرے پاس ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں گھر سے تو نکل پڑا تھا مگر مجھے عالم صاحب کے پتے کا معلوم نہ تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلے تھے، اس بات کا میں نے یقین کرتے ہوئے انہیں سڑکوں پر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ چند منٹوں بعد وہ مجھے مین سڑک پر جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے ان کو بہت آواز لگائی مگر ٹرانسپورٹ کے شور کی وجہ سے وہ میری آواز نہیں سن رہے تھے۔ میرا ان سے ملنا بہت ضروری تھا۔ میں دیوانہ وار ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ پیدل چل رہے تھے اور میری سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں ان تک پہنچ گیا۔ میری اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے مجھے دیکھتے ہی تیز چلنا شروع کر دیا۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس مشکل سے نکالیں۔ آپ سب کچھ جان چکے ہیں اور جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں۔ مجھے اس مشکل سے آپ کے سوا کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جن زادی بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تم میرے دوست کے بیٹے ہو، میں بھی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے ان کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ آپ میری پوری بات تو سن لیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میری مدد کی کوئی راہ نکل آئے۔ انہوں نے رضامندی کی صورت میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری سب بات سنوں گا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو وہ جگہ مجھے گھر کم آستانہ زیادہ لگ رہی تھی۔ وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ عالم صاحب کے پاس اپنے مسئلوں کا حل نکلوانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ ان سب لوگوں کو سلام کر کے مجھے ایک کمرے کی جانب لے گئے اور پھر کچھ پڑھتے ہوئے اس دروازے کی کنڈی لگا دی۔ جب میں نے ان کو اس طرح کا عمل کرتے ہوئے دیکھا تو میں گھبرا گیا۔ وہ فوراً میری گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے بولے کہ یہ سب کچھ تمہاری حفاظت کے لیے کیا ہے کیونکہ وہ جن زادی یہاں بھی آ سکتی ہے۔ وہ اس قدر طاقتور ہے کہ وہ کہیں بھی پہنچ جاتی ہے۔ ان کی بات سن کر میرا حلق خشک ہو گیا۔ انہوں نے میری پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے سب بتا سکتے ہو کیونکہ میں نے اس دروازے کو بند کر دیا ہے اور وہ جن زادی یہاں پر نہیں آ سکے گی، اس لیے اب تم بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے ارادوں سے خبردار نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں نے انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات کے بارے میں بتایا۔ میری باتیں سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے جن زادی کے ساتھ شرط رکھ کر اچھا نہیں کیا ہے کیونکہ وہ اپنی شرط کو پورا کر لے گی اور پھر تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ ایک انسان اور جن کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے لیکن وہ تم سے محبت کرتی ہے، تم پر عاشق ہو گئی ہے، اسی لیے تم سے نکاح کرنے پر بضد ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب میری اس غلطی کا کوئی تو حل ہوگا، میں اس طرح کے ٹارچر میں زندہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہر مشکل کا حل ضرور ہوتا ہے، تمہیں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے عمل کرنے ہوں گے۔ عمل کے دوران تمہیں بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تمام مشکلات کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئے تب ہی اس جن زادی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو۔
ورنہ ہمیشہ کے لیے اس کے چنگل میں پھنس جاؤ گے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی ترکیب بتائی جس سے میرے آسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے وعدے کے مطابق جن زادی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر اس کو کہو کہ اپنے جنات کو ساتھ لے کر آئے، جو بھی اس کے رشتہ دار ہوں گے انہیں جنات کی دنیا سے لے کر انسانوں کی دنیا میں لے آئے۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لے گی تو فوری نکاح کے لیے تیار ہو جانا۔ میں پریشان ہو گیا کہ میں اس سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں، وہ تو ایک جن زادی ہے اور اس کا مذہب بھی ہندو ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے شرط رکھ کر آگ میں کودنے جیسا کام کیا ہے تو اب تمہیں اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے مجھے ایک لفافہ دیا جس پر انہوں نے ہدایات تحریر کی ہوئی تھیں۔ میں نے جیسے ہی وہ لفافہ کھول کر پڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ ان ہدایات کو اس وقت پڑھنا جب تمہارا جن زادی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے وہ لفافہ مجھے تھمایا اور جانے کا حکم دیا۔ میں تھکا ہارا جب گھر پہنچا تو ابو میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے میری جلد بازی کے بارے میں دریافت کیا تو میں ان کے گلے لگ کر رونے لگا۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر بوکھلا گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا ہے، اور پھر روتے ہوئے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات کے بارے میں ابو کو آگاہ کر دیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہیں عالم صاحب نے جس طرح سے کہا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ میں نے ان کے سامنے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میرے کمرے کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور دیواروں پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر میری روح کانپ گئی۔ اس تحریر پر لکھا ہوا تھا کہ اگر تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو میں تمہارے والدین کو ختم کر دوں گی۔ میں نے تمہاری محبت میں اسلام قبول کر لیا ہے اور ہندو جنات کو چھوڑ کر مسلمان جنات کے ساتھ شامل ہو گئی ہوں۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اور یوں ایک ہندو جن زادی نے میری محبت میں اسلام قبول کر لیا۔ پر جو ہی نکاح کا وقت آیا اس نے سورہ جن کی تلاوت کی تو تمام جنات جو کہ مسلمان تھے وہ سب جن زادی پر ہنستے ہوئے بولے کہ ہم تمہارا نکاح اس انسان کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے اپنے ہندو مذہب کو چھوڑ کر ہم مسلمانوں کی جنات کی دنیا کو قبول کر لیا ہے تو اب تمہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ تم اس طرح ایک انسان کی دنیا میں نہیں جا سکتی ہو، یہ ہم مسلمان جنوں کی عظمت کے خلاف ہے۔ وہ جن زادی تڑپتے ہوئے بولی کہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں اس کو پسند کرتی ہوں اور اس کے ساتھ نکاح کر کے انسانوں کی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں۔ اس جن زادی اور مسلمان جنوں کے درمیان بحث چل ہی رہی تھی کہ میں نے اپنی جیب میں رکھا ہوا لفافہ کھولا جو کہ عالم صاحب نے مجھے نکاح کے وقت پڑھنے کو کہا تھا۔ جب میں نے وہ لفافہ کھولا تو اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر میرے آسان خطا ہو گئے۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ مسلمان جنات جن زادی کو کبھی بھی تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرنے دیں گے کیونکہ مسلمان جنات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے سامنے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ کبھی بھی انسانوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ جب تک انسان مسلمان جنات کو کچھ نہیں کہتے وہ بھی انسانوں کو تنگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ انسانوں کی دنیا سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں اور جنات کی دنیا میں ایک حد بنائی ہے، اور اگر مسلمان جنات انسانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تمام جنات کی دنیا ان کو ایسا عمل کرنے سے روکتی ہیں۔ مگر تم اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ ہندو جن زادی رہی ہے، اس لیے اس کی بری طاقتیں بہت زیادہ ہیں اور ان کا مقابلہ مسلمان جنات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بس وہ تمہاری اس سے حفاظت کرنے کے کام آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں لفافے پر لکھی ہوئی تحریر کو مزید پڑھتا جن زادی آپے سے باہر ہو گئی۔ چونکہ مسلمان جنات اس کی بات کو نہیں مان رہے تھے تو وہ بھی بری طاقتوں کو بلا کر ان کا مقابلہ کرنے لگی، اور پھر اچانک سے تمام منظر غائب ہو گیا اور میں نے خود کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ میں اس منظر سے اتنا گھبرا گیا تھا کہ مجھے اپنے حلق میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اچانک سے میرے ذہن میں بہت پرانا منظر لہرایا۔ وہ منظر اس مدرسے کا تھا جس میں مولوی صاحب سے قرآن مجید پڑھنے جایا کرتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا جنات سے مت ڈرا کرو، بلکہ ان سے بچاؤ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہا کرو اور اس کی نماز پڑھا کرو۔ اگر تم نماز پڑھو گے تو جنات تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ اچانک سے میرے کانوں میں اذان کی آواز پڑی۔ میں نے وضو بنایا اور جائے نماز پر کھڑا ہو گیا اور رو کر اللہ کی مدد مانگی۔ میں رو کر جب دعا مانگ رہا تھا تو میں نے ابو کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ جب اللہ سے مدد مانگی جائے تو وہ اپنے بندے کی مدد ضرور کرتا ہے، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پروردگار تمہارے لیے کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا۔
میں نے نماز پڑھنے کے بعد قرآن میں سے سورہ جن کی آیات نکال کر پڑھنا شروع کر دی۔ میں جب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اچانک سے ایک لفافہ میری جیب سے باہر گرا۔ یہ وہی لفافہ تھا جو کہ عالم صاحب نے میرے حوالے کیا تھا، مگر جن زادی کی بری طاقتوں کے منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، اسی لیے میرا دھیان اس لفافے کی طرف نہیں گیا۔ میں نے جلدی سے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کی اور وہ لفافہ کھول کر پڑھنے لگا، اور اس پر آخری تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ جن زادی تمہارے پیچھے ضرور آئے گی، اسی لیے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم میرے پاس آ کر 40 دنوں کا چلہ کاٹو، اور اس چلے کو کاٹنے کے لیے تمہیں میرے پاس جلد آنا ہوگا۔ میں نے تمام حقیقت کے بارے میں ابو کو آگاہ کیا اور پھر چلہ کاٹنے کے لیے عالم صاحب کے پاس چلا گیا، کیونکہ وہ جن زادی مجھ پر کبھی بھی غلبہ پا سکتی تھی۔ میں جب عالم صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تم چلہ کاٹنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ میں اس بری جن زادی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں مزید کچھ کہتا، میری زبان کو بریک اس وقت لگی جب میں نے ایک بڈھے بزرگ کو اس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جہاں میں عالم صاحب کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے عالم صاحب کی جانب دیکھا تو انہوں نے میری نظروں کا مفہوم بھانپتے ہوئے کہا کہ یہ بزرگ وہی ہیں جنہوں نے اس جن زادی کو لکڑیوں کے درخت پر قید کیا ہوا تھا، مگر تم نے وہاں سے لکڑیاں ہٹا کر اس کو آزاد کر دیا اور وہ تمہارے پیچھے لگ گئی ہے۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن تم اس سے چھٹکارا حاصل ایک ہی صورت میں کر سکتے ہو، جب تم بزرگ کے بتائے گئے عمل کے مطابق چلہ مکمل کرو گے۔ یہ بزرگ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں کیونکہ انہیں جن زادی کی آزادی کا پتہ چل چکا ہے۔ اب تم ہی ہو جو اس جن زادی کو دوبارہ سے اس درخت پر قید کر سکتے ہو۔ میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا کہ اس جن زادی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میری طرف سے حامی کا اندیہ پا کر اس بزرگ نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں ان کے ساتھ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد اس جنگل میں موجود تھا جہاں میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے اس درخت کے پاس جانے کو کہا جہاں سے میں نے لکڑیاں اٹھا کر اس جن زادی کو آزاد کیا تھا۔ جب میں بزرگ کے ہمراہ اس درخت کے نیچے پہنچا تو انہوں نے مجھے ایک دائرے میں بٹھا دیا۔ وہ دائرہ انہوں نے سرخ رنگ کے پاؤڈر سے بنایا تھا۔ جب میں نے ان سے اس پاؤڈر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس جن زادی کو بری طاقتوں کی وجہ سے اس درخت میں قید کیا تھا، اور اس وقت بھی میں نے اسی پاؤڈر کا استعمال کیا تھا۔ یہ دم کیا ہوا ہے، اس کی مدد سے وہ تمہارے قریب نہیں آ سکے گی، اور اگر تم اس کی بری طاقتوں سے ڈر کر اس دائرے سے باہر نکلے تو وہ تمہارے جسم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گی، اور پھر تم چاہ کر بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے جسم کو بچانے کے لیے یہ دائرہ بنایا گیا ہے اور تم کسی بھی حال میں اس دائرے سے باہر مت نکلنا۔ انہوں نے مجھے 500 کالے رنگ کی تسبیحات دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب تم نے 40 دنوں تک اس دائرے میں بیٹھے رہنا ہے اور ان تسبیحات کو مختلف کلمات کے ذریعے سے پڑھ کر اپنے پاس جمع کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے تمام کلمات جو کہ ان کی تسبیحات پر پڑھنے تھے ایک لفافے پر تحریر کر کے دے دیے، اور کچھ ہدایات انہوں نے مجھے لفافے پر تحریر کر کے دے دی جو کہ چلہ مکمل کرنے کے بعد پڑھنی تھی۔ میں نے اپنا چلہ شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے چلہ شروع کیا تو وہ جن زادی وہاں پر نمودار ہوئی اور کہنے لگی کہ میں مسلمان جنات کو دھوکہ دے کر یہاں پر آئی ہوں اور تم مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تیاریاں کر رہے ہو۔ اگر میں ان کے ساتھ مقابلہ نہ کر رہی ہوتی تو تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی اجازت نہ دیتی، مگر اب میں آ گئی ہوں، تم یہ سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ چلو، ہم دونوں بہت خوش رہیں گے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم جو چاہو گے میں تمہیں اس دنیا کی تمام آسائشیں لا کر دوں گی۔ اس نے مجھے منانے کی کوشش شروع کر دی، مگر میں نے اپنا دھیان کلمات اور تسبیحات کی طرف رکھا، کیونکہ اگر میں ان کلمات کو پڑھنا بند کر دیتا تو وہ فوراً مجھ پر غلبہ پا لیتی۔ مجھے بزرگ نے بتایا تھا کہ وہ تمہیں اپنی باتوں میں لانے کی کوشش کرے گی اور یہ بھی چاہے گی کہ تم کلمات پڑھنے بند کر دو، لیکن اگر تم نے اپنے عمل کو جاری نہ رکھا تو وہ تم پر غلبہ پا کر تمہارے چلے کے عمل کو ناکام بنا دے گی۔ میں نے 40 دن بعد جب اپنا چلہ مکمل کر لیا تو اس لفافے کو کھول کر پڑھنے لگا جس پر آگے کی ہدایات درج تھیں۔ ان ہدایات کو پڑھ کر میری روح کانپ گئی۔ اس پر بزرگ نے لکھا ہوا تھا کہ 20 دنوں تک جن زادی تمہیں منانے کی کوشش کرتی رہے گی، اور جیسے ہی تمہارا چلہ مکمل ہوگا تو وہ تمہارے دائرے سے باہر لانے کے لیے اپنے ہندو جنات کو ساتھ لے کر آئے گی۔ اس سے آگے کچھ بھی تحریر نہیں کیا ہوا تھا۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا کیونکہ میں اس سے آگے کے عمل کو نہیں جانتا تھا۔ میں اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ میں دائرے سے باہر نکل جاؤں یا نہیں۔
अभी मैं इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक से जिनज़ादी अपने हिंदू जिन्नात के साथ वहाँ पर नमूदार हुई। वो अपनी उसी बुरी शक्ल में मौजूद थी जिस शक्ल में मैंने उसे दरख्त के पास देखा था। मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। मैं जैसे ही उस दायरे से बाहर निकलने लगा तो मेरे जहन में बुजुर्ग के अल्फाज लहराए कि ये दायरा तुम्हारी हिफाजत करेगा। मैं उस दायरे के अंदर जम कर बैठ गया। वो जिनज़ादी मुझे बाहर बुलाने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे मज़ीद डराने के लिए अपनी बुरी ताकतों का इस्तेमाल करने लगी, मगर मैं इस बार भी जम कर बैठा रहा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस दायरे से बाहर मेरी मौत खड़ी है। मेरे जहन पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि मुझे इस जिनज़ादी से छुटकारा चाहिए था। मैं आंखें बंद करके चिल्ले के दौरान पढ़े गए कलमात को दोबारा से पढ़ रहा था। अचानक से मुझे बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बुजुर्ग ने मेरी जानिब सुर्ख रंग के लंबे धागे जो कि आपस में बंधे हुए थे मेरे दायरे में फेंके और मुझसे कहा कि इस धागे को इन तस्बीहात के गिर्द लपेट दो जिस पर तुमने कलमात पढ़े हैं। मैंने उस धागे की लंबी डोर को 500 तस्बीहात के गिर्द लपेटना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने 210 तस्बीहात के गिर्द सुर्ख रंग का धागा लपेटा था तो उस हिंदू जिनज़ादी के तमाम जिन्नात भाग गए। जब मैंने उसके हिंदू जिन्नात को भागते हुए देखा तो अपने हाथों की स्पीड को तेज़ कर दिया और जैसे ही सुर्ख धागे को 500 तस्बीहात के गिर्द लपेट कर मैंने अपना काम मुकम्मल किया तो उसकी तमाम बड़ी ताकतें मुझे भागती हुई नजर आईं। फिर उस जिनज़ादी की हालत देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने इन तस्बीहात को नहीं बल्कि जिनज़ादी को लपेटा हुआ हो। फिर बुजुर्गों ने मुझे दायरे से बाहर आने को कहा, मगर मुझे जिनज़ादी से डर लग रहा था। बुजुर्ग ने मुझे समझाया कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमने इस जिनज़ादी को बांध दिया है, अब वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। उनकी बात सुनकर मुझे हौसला हुआ और मैं दायरे से बाहर निकल आया और फिर बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक उन तस्बीहात को एक एक करके दरख्त की शाखों पर डालता गया। जैसे ही मैं उन तस्बीहात को दरख्त पर डाल रहा था वो जिनज़ादी वहाँ दरख्त में बनी हुई उस जगह पर कैद हो रही थी जहाँ से मैंने लकड़ियाँ हटाई थीं। और फिर बुजुर्ग ने कलमात पढ़ने शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो जिनज़ादी उस जगह पर हमेशा के लिए कैद हो गई। उस जिनज़ादी को कैद होता देखकर मुझे सुकून मिला। फिर बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि यहाँ पर एक बाड़ बना देते हैं ताकि दोबारा कोई इस जगह को हाथ लगाने की कोशिश ना करे। जो गलती तुमसे हुई है अगर दोबारा किसी ने उसका इर्तिकाब किया तो वो मुश्किल में फंस सकता है। मुझे बुजुर्ग की बात में सच्चाई महसूस हुई। मैंने वहाँ पर तारों की मदद से बाड़ बना दिया और साथ ही मैंने उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। यूँ मैंने उस हिंदू जिनज़ादी से छुटकारा हासिल किया। उसके बाद मैंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की जानिब चल पड़ा। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर परेशान हो गया। अम्मी मुसलसल रोते हुए कह रही थीं कि मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ, वो इतने दिनों से कहाँ गायब हो गया है। मगर अब्बू उनको दिलासा देने के अलावा कुछ भी नहीं बता रहे थे। जब अम्मी की नज़र मुझ पर बेसाख्ता पड़ी तो वो फ़ौरन भागकर मेरे पास आई और रोना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि अब मैं आ गया हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए बेसाख्ता मुझे प्यार किया और मेरे कंधे पर अपना सर रखकर आंखें मूंद ली। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।